حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی دیکھیے، جب آقا کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو اس وقت سارا گھرانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کی خدمت کے اندر لگ گیا۔ سارا گھرانہ، بیوی کو فرمایا کہ تم کھانا تیار کرو، اور اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جانوروں کو چرا کر ہمارے لیے آنا، ہمیں دودھ مہیا کر دینا۔ بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سارا دن قریش کی خبریں لے کر ہمیں غار ثور کے اندر پہنچاتے رہنا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی ہے، ان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کھانا روزانہ بنوا کر غار ثور کے اندر پہنچانا۔ یعنی سارا کنبہ قبیلہ اس قدر محبت کے اندر مگن تھا، اس قدر عشق کی کیفیت تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو سارا ہی گھرانہ حضور کی دیکھ بھال کے اندر، حضور کی خدمت کے اندر، حضور کی نگاہ کے اندر لگ گیا۔ یہ سارا گھرانہ اس قدر عشق نبوی سے مستفیض تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں غار ثور کے اندر، آپ وہاں پر پناہ لیتے ہیں، وہاں پر چند دن اور چند راتیں آپ قیام فرماتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور کھانا دے کر جاتی ہیں۔ ایک دن وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے اسما، یہ تمہارے ماتھے پر نشان زخم کا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہا حضور یہ میرا نشان زخم اس وجہ سے ہے کہ میں یہاں سے کھانا دے کر واپس پلٹ رہی تھی تو راستہ کے اندر مجھے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا، ابو بکر کی بیٹی، بتاؤ تیرا والد کدھر ہے، بتاؤ تیرا باپ کدھر ہے، اور جہاں پر تیرا باپ ہوگا وہاں پر مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے مگر میں تجھے نہیں بتاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر مقیم ہیں، کہاں پر سکونت پذیر ہیں، مگر میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بتا نہیں تو میں تجھے بہت ماروں گا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا تو جتنا مرضی مجھے مار لے، میری جان تو تیرے حوالے ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی، مجھے جتنا مرضی مار لے۔ اس نے غصے کے اندر آ کر مجھے تھپڑ رسید کیا اور میں پتھر کے اوپر جا کر میرا سر لگا، اس وجہ سے خون بہنے لگا اور مجھے زخم کا نشان پڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اس قدر غمزدہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ رب العزت تیرے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، مگر ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا، میرے سینے کے اندر جو کچھ علم کی خیرات عطا فرمائی، جو کچھ عطا فرمایا، میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا، ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا ہے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عشق نبوی کے اندر اس قدر آپ کو کمال حاصل تھا کہ سارا گھرانہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر لگ گیا، سارا گھرانہ دیکھ بھال کے اندر لگ گیا۔ اب کچھ دن گزرے، جب وہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا، غار ثور سے جب آپ پلٹے تو وہاں سے راستہ کے اندر کوئی کھانا پہنچانے والا تو تھا نہیں، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک شدید لگ گئی، اور راستہ کے اندر ام معبد کا گھر آیا۔ ام معبد سے پوچھا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کی تو لاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ عرب لوگ ہم مہمان نوازی شوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مگر قحط سالی کے دن ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، مگر ایک کونے کے اندر ایک بکری بندھی ہوئی تھی جو بہت زیادہ کمزور تھی، لاغر تھی، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کے اندر گودا نہیں ہے،
ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے تو تم اس کا دودھ کیسے لوگے؟ کہا وہ ہمارا کام ہے، ذرا آپ اجازت عطا فرمائیں۔ اب انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ اب اس بکری کو حضور کی بارگاہ کے اندر لایا گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، دست برکت رکھا، دست رحمت رکھا، دست نور رکھا، دست فیض رکھا، اس بکری کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس بکری کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا اور آقا کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ نوش فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ عطا فرمایا وہ تاریخی جملہ جس سے عشق نبوی اور محبت رسول چھلکتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر دودھ پیا، اس قدر دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ حضور کا دل خوش ہو گیا، مگر محبت کا عالم دیکھیے، عشق و مستی کا عالم دیکھیے، جذبات سرشاری کا عالم دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ محبت نبوی، اتباع نبوی، عشق رسول کے اندر یہ مقام حاصل تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد کی ایمان لانے کی خوشی، ابو قحافہ کے ایمان لانے کی خوشی مجھے اس قدر نہیں ہوئی جتنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ کہا حضور، ابو قحافہ کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوتی، اس سے میں خوش ہوتا، مگر حضرت عباس کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوئی، لہذا مجھے اپنی خوشی قربان ہے، مجھے آپ کی خوشی زیادہ عزیز ہے، مجھے اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ آپ اس سے خوش ہوئے۔ تو اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو محبت نبوی اور اتباع نبوی کے اندر ڈھالا ہوا تھا، یعنی دو چیزیں صحابہ کرام کے اندر درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی، ایک عشق نبوی نقطہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع وہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اتباع نبوی، آپ کا اثر یہ ہوا آقا کریم علیہ السلام کی سنگت کے اندر رہنے کا، رفاقت کے اندر رہنے کا، محبت کرنے کا اس قدر اثر ہوا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر اب لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اس قدر آقا کریم علیہ السلام کا صحبت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اثر چڑھ گیا تھا، اس قدر آپ کا رنگ چڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ کہا غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام پر کپڑا ڈالا جس سے لوگوں کو معلوم ہوا یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اس قدر آپ نے اتباع نبوی کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور آقا کریم علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا میں نے سارے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ کیفیت، یہ تعلق عشقی تھا۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates cause